تابوت سکینہ ایک ایسا تابوت جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ ایک شمشاد کی لکڑی کا تابوت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی زندگی تک آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہا، پھر بطور میراث ایک کے بعد ایک آپ کی اولادوں کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑی ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل کفار سے جب جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدوں کے دل میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدوں کے سینے میں دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ سخت ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا تو آسمانوں سے نصر من اللہ و فتح کریم کی بشارتیں عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہو جایا کرتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرایا کرتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہوا کرتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکتوں اور رحمتوں کا اور نصرت خداوندی کا ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالی کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیاں نیست و نابود کر دی، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کے سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس متبرک صندوق کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے اور اس متبرک تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پہ یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر آ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس متبرک صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ لاد کے بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شنویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شنویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شنویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور پھر بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اور اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام کے صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیاں کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے سنا جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر اور خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بوت ان کے سر پر عفرت بن کر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن دکھائے کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ آپ نے قرآن کا واقعہ سنا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔